نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام اور خواتین اسلام، خواتین بھی ہیں، انسانوں کے زندگی گزارنے کا راستہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے اس کا نام اسلام ہوتا ہے، اور وہ یہ نام ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے اور یہی ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن پاک میں مسلمان کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن پاک میں مسلمان کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی قرآن پاک میں مسلمان کہا گیا ہے۔ سورہ بروج ہے نا، والسماء ذات البروج قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود وهم اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ عیسائیوں کا ہی قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہی قصہ ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اصل میں اسلام اس کا ایک متعلق ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے الاسلام للہ تعالی۔ اسلام کے اصل معنی ہے سرنڈر ہو جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سرنڈر ہو جانا، مطیع فرما بردار ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خود اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے کہا اسلام لے آؤ تو انہوں نے کہا اسلام لے آیا میں رب العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی مسلمان کہا گیا ہے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کسی گھر کو ہم نے نہیں بچایا، اور قصہ چل رہا ہے دوسرا وہ۔ تو اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کا جو راستہ مقرر فرمایا اس کا نام اسلام ہے، اور یہ راستہ جو ہے راستہ فزیکلی راستے کا نام نہیں ہوتا۔ جب لفظ راستہ اسلام میں بولا جاتا ہے، قرآن پاک کی زبان میں بولا جاتا ہے، مذہبی زبان میں بولا جاتا ہے، تو کوئی فزیکلی راستہ یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ راستہ بولتے ہیں، کہتے ہیں انسان کے نیت اور جذبے سے صادر ہونے والے عمل کو، اس کے اندر سے نیت کیا ہے، وہ کس حالت میں ہے، اور جو صادر ہونے والا عمل ہے وہ کیا ہے، بھلے سے وہ عقیدوں کا ہو، سوچ اور فکر کا ہو، بھلے سے وہ عبادتوں کا ہو، بھلے سے وہ معاملات کا ہو، بزنس کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، خوشی غم کا ہو، دوستی دشمنی کا ہو، اخلاق کا ہو، تہذیب اور کلچر کا ہو، سماجی معاملات کا کچھ ہو، آدمی کا جو عمل ہوگا وہ راستہ ہوگا، اس لیے وہ انکمپلیٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزوں میں اسلام نے راستہ دیا اور کچھ چیزوں میں نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور جس نے اس قسم کا گمان کیا اس نے قرآن پاک کا انکار کیا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور نعمت مکمل کر دی ہے، نعمت پوری اس کے ساتھ جوڑ دی ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے انسان کے ہر عمل کے ساتھ اسلام کی رہبری ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں یجوز و لا یجوز کا حکم موجود ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کہ اللہ کی طرف سے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ مکمل نہیں رہے گا، چاہے وہ کوئی سا عمل ہو اور کسی کا بھی عمل ہو اور کسی لائن کا بھی عمل ہو، مرد کا ہو، عورت کا ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، عالم کا ہو، جاہل کا ہو، کسی لائن میں ہو، اس میں ضرور رخ موجود ہے کوئی، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں کھلے طور پر اس میں بتائی گئی ہیں صاف لفظوں میں، اور کچھ باتوں کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، جب اس اصول کے رینج میں اور اس اصول ضابطے کے تحت میں وہ بات آ جائے گی تو اس پر وہ حکم اسی قاعدے اور اصول کی وجہ سے لگ جائے گا۔ ہر بات نہیں لکھی جاتی، اصول لکھ دیا جاتا ہے۔ شراب کی حرمت کا بیان ہے، اصول جو بیان کر دیا گیا وہ نشہ ہے، نشہ حرام۔ اب اس میں ہمارے ہندوستان میں پائی جانے والی سیندی، اس کا کوئی لفظ نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں حدیث میں۔ اب حیدرآباد کی تاڑی سیندی، اس کا کوئی لفظ ملے گا نہیں کہ وہ کہاں ہے بتاؤ، قرآن میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، مسلم میں کہاں ہے، ترمذی میں کہاں ہے، ابو داؤد میں کہاں ہے، نہیں ملے گا۔ ڈرگس ہیں جتنے، حشیش ہے، یہ ہے، وہ ہے، افیون ہے، اس کے الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں۔ مگر یہ کہ حکم بھی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر یہ بات ہو گئی، اس جگہ پر اسلام مکمل نہیں رہے گا، اور یہ قرآن کا چیلنج خراب ہو جائے گا، اور قرآن پاک کی تغلیط ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بھی معاملے کے اندر ہے وہ، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے وقت کے، کہ وقت میں پیش آمدہ مسائل کو ٹیلی کرنا کہ یہ کس میں جا کے جڑ رہا ہے، کہاں سے یہ نکلے گا۔ پھر اس کے دو حصے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ایک حصہ اجتہاد کا ہوتا ہے، استنباط کا، اور ایک حصہ اجماع کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اس میں سے نکالنے کی، وہ اجتہاد کر کے نکالتا ہے، وہ ہوتی قرآن پاک کی بات ہے، حدیث شریف کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو نکالنا پڑتا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں، استنباط کہتے ہیں، استخراج کہتے ہیں، عربی اصطلاحات ہیں یہ، اس کے اصل معنی ہے نکالنا، اور یہ بھی دلیل ہے مستقل، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کا ذکر حدیث میں ہے کہ یہ دلیل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے قرآن میں ہی دکھاؤ، نہیں مجھے حدیث میں ہی دکھاؤ، غلط ہے۔ کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی اس میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، صحابہ نے خود کیا ہے، کرتے تھے، کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قیامت تک کے سارے پیش آنے والے الگ الگ واقعات کو اگر قرآن پاک میں کھلے طور پر لکھا جاتا تو پھر قرآن پاک کسی بھی لائبریری میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا ہو جاتا کہ کوئی حافظ نہیں بن سکتا، پھر کسی بھی لائبریری میں نہیں آ سکتا تھا، امریکہ کی کسی لائبریری میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہر انسان سے متعلق ہر مسئلے کا جواب اگر کھلا ہو، پھر نکالتے کیسا اس کو، پتہ نہیں کون سے والیوم میں ہے آپ کا مسئلہ، فلان ابن فلان کا مسئلہ کس والیوم میں ہے، کیا پتہ کہاں سے نکالتے پھر، یہ ایک مصیبت ہو جاتی انسانوں کے واسطے، تکلیف مالا پاک ہو جاتی، طاقت سے باہر ہو جاتا مسئلہ۔ اس میں قاعدے بیان کیے گئے بہت سی جگہوں پر، تو یہ ایک دلیل ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو اس میں کنفیوژن ہے کہ قرآن حدیث ہے بس، بھائی قرآن حدیث بس ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ دو چیزیں اور ہیں، ایک قیاس کہلاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے کہ ایسا کرنا پڑے گا تم کو، بول کے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْكُمْ۔ اگر کوئی بات میں الجھاؤ ہو گیا اور اہل علم کی طرف رجوع کرے تو جو استنباط کرنے والے ہیں وہ اس کو نکال کے بتا دیں گے، جو قرآن پاک خود کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرما دیا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، تو کہنے لگی کہ میں ہمیشہ قرآن پاک پڑھتی ہوں مگر کبھی مجھے ملا نہیں اس میں یہ، تو فرمایا کہ ہوتا قرآن پاک میں ہے، دکھتا نہیں ہے سب کو، کسی کسی کو دکھتا ہے، وہاں ہوتا قرآن پاک ہی میں ہے سب کچھ، لیکن یہ نظر سب کو نہیں آتا، وہ کسی کسی کو نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے کہ جو رسول تم کو دے دیں وہ لے لو،
اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ، کہیں گے ہاں یہ البتہ پڑھا ہے، کہیں گے یہ رسول ہی نے دیا ہے، تو یہ تو قرآن میں ہی ہوا نا، مگر نکالنے آپ کو نہیں آیا، وہ ہم کو آتا ہے۔ وہ قیاس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک دلیل شرعی ہے۔ اور پھر ایک چیز اس میں اور ایک ہوتی ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں، کہ زمانے کے ایک وقت کے علماء کرام، علماء حق جس چیز پر متفق ہو جائیں گے وہ خود ایک دلیل ہوگی، اس کے بعد مزید دلیل نہیں پوچھی جا سکتی اس کی۔ یہ بھی ماخذ شرعی ہے، شریعت کا ماخذ ہے، دلیل ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ یہ میرے ساتھ اسپیشل معاملہ ہے، میری امت کے ساتھ اسپیشل معاملہ ہے کہ پورا امت کا مجموعہ گمراہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا قیامت تک۔ تو اگر امت کے اہل علم اور اہل عبادت یعنی متبع سنت علماء، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں عام طور پر شراح، کیونکہ لفظ اہل علم اور اہل عبادت استعمال فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اجمع العلماء والعباد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جمع کرنا تم علماء کو اور عباد کو، متبع سنت علماء کو، وہ جس چیز پر اتفاق کر لیں گے وہ گمراہی نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ امت کا مجموعہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتا، اور قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے طریقے کے علاوہ کے طریق پر چلے گا، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے گا، ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں زبردستی نہیں ہے اس دنیا میں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، جانے تو دیں گے لیکن جہنم میں پھینک دیں گے، جہاں جا رہا ہے جانے دیں گے، روکیں گے نہیں اس کو، لیکن جہنم میں جائے گا اس کے بعد۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خیر یہ ایک اصول فقہ کی بحثیں ہیں، یہ بحث کرنا مقصود نہیں تھا میرا، لیکن آئی بات ضمناً تو میں سنا بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ حتیٰ کہ اگر علماء کا مجموعہ ہر زمانے کے، جیسے صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا مجموعہ، تابعین کے زمانے میں تابعین کے علماء کا مجموعہ، جب کسی چیز پر اتفاق کر لیتا ہے تو شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ، کسی مجتہد کو اس میں رائے دینے کا حق باقی نہیں رہتا۔ قیاس وہیں چلتا ہے جہاں پہ اجماع نہیں ہوتا، استنباط اور اجتہاد وہیں چلتا ہے جہاں پہ اجماع نہیں ہوتا، کیونکہ اجماع جو ہے وہ قرآن پاک کے ایکول ہے بات۔ جو دلیل اتنی بڑی پاورفل دلیل شمار ہوتی ہے وہ اسلام میں کہ وہ قرآن و حدیث احادیث متواترہ کے ایکول اور برابر شمار کی جاتی ہے، کیونکہ 50 حدیث ہیں، کیونکہ احادیث متواترہ سے یہ مضمون ثابت ہے کہ میری امت ہدایت پر متفق رہے گی اور ہمیشہ منصور رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت تک دین کی حفاظت کا کام لیں گے۔ یہ 42 سے زیادہ صحابہ سے ثابت ہے یہ حدیث، اور جو حدیث 42 سے زیادہ صحابہ سے ثابت ہو وہ حدیث اور قرآن کی آیت برابر ہو جاتی ہے پاور کے اعتبار سے، اپنی دلیل کے پاور میں۔ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اجماع، اسی وجہ سے اجماع اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں پھر مجتہد کو بولنے کا حق بھی نہیں رہتا۔ ہم لوگ تو اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ کیا علماء کا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے تو پھر اس میں یہ بھی تو دلیل ہے، پھر اس میں کوئی مجتہد نہیں بول سکتا، ہما شما تو دور کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ ایسی چیز میں نہیں بول سکتے، امام شافعی ایسی چیز میں نہیں بول سکتے اجماع میں، اگر اس سے پہلے کسی بات پر اجماع ہو چکا ہے، اور ہوتا ہے ایسا، ہوا ہے بہت سی چیزوں میں ہوا ہے۔ اجماع کی ایک مثال جیسے قرآن پاک میں یہ ہے کہ بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نہیں کر سکتے نکاح، محرمات میں سب جانتے ہیں بیٹی سے نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن نواسی سے کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ویسے تو چونکہ ہمارے پاس کامن ہے یہ بات اور اتنی سمجھ بوجھ اللہ نے دے دی ہے، ایک ذہن بنا دیا ہے، تو کوئی سوچتا بھی نہیں، لیکن سوال تو ہے نا، یہ کوشچن تو ہے، تو بھائی ذکر تو بیٹی کا ہے، نواسی کا تو نہیں ہے۔ اجماع ہے صحابہ کا کہ نواسی اور نیچے کے پورے اور پوتری اور نیچے کے پورے سب بیٹا اور بیٹی اور ان کی جو اولاد ہے وہ سب کو شامل ہے یہ حکم۔ تو نواسی سے نکاح کی حرمت جو محرمات میں جو شامل کرتے ہیں نواسی کو، پوتری کو، اور نواسی کی بیٹی وغیرہ کو، یہ کس سے ثابت کرتے ہیں؟
اجماع سے ثابت کرتے ہیں، اس میں اجتہاد بھی نہیں چلتا۔ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے مسلمان بھائیوں کہ شرعی دلیلیں 4 ہیں، اصلاً 2 ہیں، قرآن اور حدیث، اور یہ 2 قرآن اور حدیث سے ہی نکلے ہوئے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں موجود چیز کو بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ امت کا جو اجماع ہوگا وہ بھی قرآن اور حدیث میں ہی غور و فکر کر کے ہوگا۔ اس سے مراد ایسا اجماع نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی بات پر وہ اتفاق کر لیے تو وہ صحیح ہوگی، وہ کریں گے ہی نہیں، چونکہ وہ علماء نہیں ہوں گے، وہ متبع سنت نہیں ہوں گے۔ وہ اسی روشنی میں ہوتا ہے، تناظر میں ہی ہوتا ہے وہ۔ تو جب یہ چاروں جگہوں سے کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے، کوئی بات معلوم ہو جائے تو وہ اسلام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی آزمائش کے لیے، بندوں اور بندیوں کی آزمائش کے لیے کم از کم 3 راستے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی کوسچن آنسر ہوتے ہیں، یہاں پہ امتحان لینے کا جو اسٹائل ہے اپنے پاس، جب ہم ڈرائیونگ لائسنس میں جائیے، آپ اس میں جائیے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جائیے، اپنے اسکولوں میں جائیے، تو اس کا طریقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ اے بی سی بول کے جواب دیتے ہیں۔ اے ہے، بی ہے، سے آپ کو ٹک کرنا ہے کہ آپ کو اے والا جواب آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، بی والا صحیح سمجھ رہے ہیں، سی والا صحیح سمجھ رہے ہیں، ٹک کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں ایک راستہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ان کی حکمت بالغہ ہے، ان کی حکمت ہے، ان کا علم ہے، وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایسا سیٹ اپ کیوں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہیں کریں، ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں صاف ہے، اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی کہ جس کا سوال کیا جائے۔ لا یجب علیہ شیء، اللہ پر کوئی واجب نہیں ہوتی۔ ایک فرقہ گزرا نا جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا، وہ اللہ کے ذمے واجب کرتا تھا۔ معتزلہ اور خوارج نام کے جو فرقے گزرے ہیں، ان کے ذمہ وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ اللہ کے ذمے اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ دینا واجب ہے، اور غلط کام کرنے والے کو سزا دینا واجب ہے، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ آپ کو نوٹے بھی بولنے والے، اس نے یہ ضابطہ ضرور مقرر کیا کہ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کروں گا، بقیہ جو شرک کرنے والا نہیں ہے اور گناہوں کے ساتھ وہ میرے پاس آیا ہے، اس کو میرے پہ نہیں تھوپ سکتے تم کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو میں نیکوکار کو بھی پکڑ لے، ان سے پوچھا، پکڑیں گے نہیں وہ، لیکن پکڑے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور گنہگار کو چاہے تو باوجود گناہوں کے بخشنے، بہت سے گناہ ہیں، بہت سزا ہو سکتی ہے، تھوڑی سزا پہ معاف کر دے، بالکل سزا نہ دے۔ ایسے بھی واقعات ہوں گے، ایسے بھی واقعات پیش آئیں گے کہ امت بہت گناہوں کو لے کے جائے گا کوئی امت کا آدمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک گناہ پہ بھی نہیں پکڑیں گے۔ مراحم خسروانہ ہے، اللہ ہم سب کو بنا دے، اس میں لکی ہو جائیں گی اپنی۔ ایسا ہونے والا ہے، ایسے بہت سے واقعات ہونے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ہی معاف کر دیں گے۔ کیوں معاف کریں گے؟ کوئی بھی وجہ کو بہانہ بنا لیں گے، کسی بھی چیز کو بہانہ بنا دیں گے۔ ارے اس نے ایک مرتبہ میری مخلوق پہ رحم کھایا تھا، لہٰذا میں بھی رحم کھاتا ہوں، دوسرے کچھ نہیں پوچھوں گا، جاؤ چھٹی ہے نا حدیث شریف میں۔ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، جاؤ ٹھیک، جب بدکاری کی، یہ کی، وہ کی، ارے ٹھیک ہے کیا ہوگا بھائی، جب اس نے مخلوق پہ رحم کھایا تو میں تو زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اس کا رحم مجھے چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں اس سے زیادہ رحم والا نہیں ہوں، میرے رحم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لو اتیت بقراب الارض ذنوبا، بندے اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا لیکن ایمان تیرے پاس ہوگا اور تو اس پر شرمندہ بھی ہوگا، تو میں زمین بھر سے زیادہ رحمت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ حدیث شریف ہے۔ تو زمین بھر کے، زمین سے لے کے آسمان تک بھر دیا گناہ کرتے کرتے، اتنے لے کے پہنچا۔ حاضری ہے غفور کے در کی، ساتھ اپنے گناہ لے کے چلو۔ ہمارے والد صاحب کی ایک نظم ہے، اس میں یہ بھی ہے، معاف کرنے والا وہ ہے تو ٹھیک ہے، بخش والو، کر لو ایک کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، عاصی کو سزا دینا واجب ہے، مطیع کو جزا دینا، جنت دینا واجب ہے اللہ کے ذمہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پہلے دن سے کیا ہے؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت ان کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کے طریق پر ہوں۔ سنت سے مراد سنت نبی، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت لینے والے، پوری تربیت لینے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحیح سمجھنے والے مخاطب وہ ہیں، ان پر نازل ہوا، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو پریکٹس کرائی گئی، ان کے سامنے عمل کر کے دکھایا گیا۔ لہذا وہ جو مطلب بتائیں گے قرآن شریف کی آیت کا، وہ جو مطلب بتائیں گے حدیث مبارکہ کا، وہی صحیح ہوگا، دوسرا صحیح نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا صحیح نہیں ہو سکتا۔
وہ جو مطلب بتائیں گے پردے کا وہ آپ کو لینا پڑے گا. آپ آیتوں میں سے نکال کے اپنی طرف سے بولیں گے وہ نہیں چلنے والی گاڑی. وہ جو مطلب بتائیں گے حلال حرام کا, وہ جو مطلب بتائیں گے ذبیحہ کا, وہاں سے لے کے چلنا پڑے گا. آپ کی نہیں چل سکتی اس میں. نہیں, حلال جانور ہے تو اس کو تو کوئی حرام کر نہیں سکتا. ہمارے پاس یہی تو منطق چلتی ہے, لاجک, کہ بھئی جو جانور دو قسم کے اللہ نے بنائے, حلال اور حرام. تو جو حرام جانور ہیں وہ حلال نہیں ہو سکتے. اس کے بالمقابل لاجک یہ ہے کہ جو حلال جانور ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا, لہذا آپ کھا سکتے ہیں. یہ کس نے بتایا کہ بھئی جو حلال جانور ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا؟ یہ کس نے بتایا؟ کہاں گیا ہے؟ جو حلال جانور ہے اس کو حلال ہونے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں تب وہ حلال ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بیفور ٹائم وہ حلال ہی ہے. بکری آپ نے باندھی ہوئی ہے گھر کے صحن میں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ نے سوچا کہ ٹانگ کاٹ کے پکا لوں, شام میں آ کے ذبح کر لوں گا. ارے حلال ہے وہ, اس کو ایسی دوا لگا دوں گا کہ اس کو درد نہیں ہوگا. اللہ کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا, حلال ہو جائے گا وہ. نہیں, حلال ہے, اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. صحابہ سے پوچھو کیا مطلب تھا اس کا, علماء سے پوچھو کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا کہ حلال جانور حرام نہیں ہوتا. حلال جانور اگر اسلامی شرائط کے ساتھ میں ذبح نہیں کیا گیا تو اس میں اور خنزیر میں فرق نہیں رہتا, کچھ بھی فرق نہیں رہتا. وہ حرام ہی ہوتا ہے, وہ میتہ ہوتا ہے. جو جانور اسلامی طریقے کے مطابق ذبح نہیں ہوا, جو اسلام کے 4 شرطیں ہیں, ان شرطوں میں سے چاروں میں سے 3 ہوئے, ایک نہیں ہوا تو بھی وہ حلال نہیں ہوتا. 4 کے 4 پورے ہونا. اگر وہ 4 شرط نہیں ہوئے, ایک بھی اس میں سے مس ہو گئی تو وہ میتہ ہوتا ہے. اور میتہ کے حرام ہونے کا بیان قرآن پاک میں خنزیر کے حرام ہونے سے بھی پہلے ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تمہارے پر مردار حرام ہے, خون حرام ہے, اور خنزیر کا لحم حرام ہے. میتہ کا ذکر سب سے پہلے ہے. میتہ کہتے کس کو ہیں؟ میتہ حرام جانور کو بولتے. یہ حلال جانور کے غیر اسلامی طریقے پر جان نکلنے کو میتہ کہتے ہیں. حلال جانور کے غیر اسلامی طریقے پر جان نکلنے کا نام میتہ ہوتا ہے. حرام جانور کو میتہ نہیں بولتے. حرام جانور تو میتہ ہے ہی پہلے سے, مطلب یہ کہ وہ تو مردار اس میں آتا, حرام میں آتا, اس کے لیے لفظ میتہ استعمال نہیں کرتے, اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میتہ تو بولتے ہی حلال جانور کو, جبکہ اس کا جان جانے کا طریقہ اسلامی نہ ہوا ہو. تبھی موت مر گیا جیسے, تو اسلامی طریقے پہ جان نہیں گئے نا اس کی, تو میتہ ہو جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے کہ صحابہ سے دیکھنا پڑتا ہے, انہوں نے آیتوں کا مطلب کیا سمجھا, انہوں نے حدیثوں کا مطلب کیا سمجھا, انہوں نے کس طریقے پر اس چیز کو لیا اور اس پر عمل کیا. اس لیے اہل سنت والجماعت جماعت حق کہلاتی ہے ہمیشہ ہر زمانے میں. تو ان کے نزدیک اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے تو کوئی چیز واجب نہیں ہے. حق تعالیٰ شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے, ان کی حکمتیں ہیں, ان کی مصلحتیں ہیں, ایک ان کا انداز ہے, دنیا میں امتحان کے لیے انہوں نے اسلام کے ساتھ غیر اسلامی طریقے پنپنے دیے ہیں ہمیشہ, اور رکھے ہیں, وہ رہیں گے. اور غیر اسلامی طریقہ کسی ایک چیز میں نہیں رہے گا. وہ جتنے شعبوں میں اسلام ہوتا ہے اس میں غیر اسلامی بھی رہے گا. عقیدوں میں اسلامی عقیدے بھی رہیں گے, غیر اسلامی بھی رہیں گے. عبادتوں میں اسلامی عبادتیں بھی رہیں گی, غیر اسلامی بھی رہیں گی. معاملات میں اسلامی معاملات بھی رہیں گے, غیر اسلامی بھی رہیں گے. معاشرت میں اسلامی بھی رہیں گے, غیر اسلامی بھی رہیں گے. اخلاق میں اسلامی بھی ہوں گے, غیر اسلامی بھی ہوں گے. کلچر میں اسلامی بھی ہوگا, غیر اسلامی بھی ہوگا. سماجی امور میں, سماج میں اسلامی باتیں بھی ہوں گی, غیر اسلامی باتیں بھی ہوں گی. خوشی اور غم میں اسلامی بھی ہوگا, غیر اسلامی بھی ہوگا. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دور نہیں لکھا کہیں چھپا کے, اس کو اس صورت میں لکھ دیا ہے جس صورت کو ہر مسلمان کو پڑھنا ہر نماز میں ضروری بنا دیا. سورہ فاتحہ میں ہے اس کا بیان, سورہ فاتحہ میں کھلا ہے بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم سے یہ دعا کیا کرو روزانہ کہ بھائی آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, سیدھے راستہ بتائیے بھی اور سیدھے راستے پہ چلائیے بھی. دو معنی کرتے ہیں ہدایت کے.
ایک ہدایت کی بات سن لیجئے، ہم لوگ جو کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیونکہ کتابوں کی باتیں عام طور پہ بیانوں میں نہیں آتی، بیانوں کی باتیں کتابوں میں نہیں چلتی، بیان ایک الگ چیز ہوتی ہے، کتاب الگ چیز ہوتی ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راستہ بتانا اور ایک راستہ چلانا۔ قرآن پاک میں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب پر اسلام کلمے کو پیش کیا اور فرمایا کہ چچا ایک مرتبہ بول دو، میرے کان میں ہی بول دو، شہادت دے دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد چونکہ مومنین کے لیے حضور کی شفاعت ہے، سفارش ہے، میں اسپیشل سفارش کروں گا۔ ایمان نہیں ہے تو شفاعت ہی کا حق نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو پھر کیا کیسا کچھ ہے، اس میں شفاعت کا کام دیکھوں گا۔ ایک مرتبہ کہہ دیجیے میرے کان میں۔ حضرت ابو طالب نے نہیں کہا، اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہمیشہ ہمارے علماء ان کو حضرت ابو طالب ہی بولتے ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ ظاہری اکرام اور احترام کی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، آپ کا دل دکھ گیا، چونکہ بہت محسن تھے، آپ کے شفیق تھے، باپ کا پیار دیا تھا اور باپ والی شفقتیں محبتیں دی تھیں، پالا تھا بچپن سے، تو بہت زیادہ آپ غمگین ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہدایت میرے پاس ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ علم تو قرآن پاک میں دوسری جگہ فرما دیا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو خود چاہتا ہے پہلے، جس میں ایک سیکرٹ بتا دیا گیا کہ ہم اگر چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں چاہنا پڑے گا، کیونکہ ان کی ایک عادت ہے یہ، کیونکہ ہماری چاہت کے بغیر، ہماری انابت کے بغیر خود سے دینے کا جو سیٹ اپ ہے وہ انسانوں کے ساتھ میں نہیں ہے، وہ دوسرے مخلوق کے ساتھ ہے۔ سورج کو ہدایت دی ہوئی ہے اس کی چاہت کے بغیر، وہ مخالفت نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کو ہدایت دی ہوئی ہے ان کی چاہت کے بغیر، چاند کو ہدایت ہے اس کی چاہت کے بغیر، آسمان و زمین کو ہدایت ہے ان کی چاہت کے بغیر، ان کو ایک راستے پہ دے دیا ہے، وہ یہ راستے پہ تمہیں چلنا ہے۔ امتحان نہیں رہتا پھر وہاں پر، امتحان کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے چاہنا پڑے گا، ہاں میں چاہتا ہوں پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کروں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں اس کو جو لوٹتا ہے اللہ کی طرف۔ انابا یونیبو کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں، پلٹنے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ ابو طالب نے یہ نہیں چاہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہدایت حضور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسی بہت سی آیتیں اور ملیں گی آپ کو عجیب، وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور کو اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دینے والے ہیں، آپ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ہادی آپ کا نام ہے، اس میں مبارک آپ کا ہادی ہے۔ اگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ نہیں دینے والے ہوتے تو ہادی نام ہی نہیں ہوتا آپ کا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اسی وجہ سے پھر وہ علماء کرتے ہیں یہ ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک ہے راستہ بتانا، راستہ بتانے کے معنی میں جو ہدایت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ہادی ہیں، ایک ہے راستہ چلانا، لے کے جانا منزل تک، اس اعتبار سے جو ہدایت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگتا ہے۔ صرف پہلے معنی بھی لگتے ہیں، دوسرے بھی لگتے ہیں، اور سرکار کے لیے صرف ایک ہی معنی لگتے ہیں۔ یہاں سے کسی نے اپنے گھر کا راستہ یا کسی دکان کا راستہ ہے، کسی ایسی مارکیٹ وغیرہ کا راستہ پوچھا تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بتا دیا کہ ادھر سے جاؤ، ادھر سے رائٹ لینا، پھر وہاں سے لیفٹ لینا۔ یہاں پہ تو آپ کو صرف بڑی بڑی علامتیں بتا دیتے ہیں، اپنے انڈیا پاکستان میں جو پتہ سمجھاتے ہیں نا وہ بڑے مزے کا رہتا ہے۔ وہاں سے سیدھا جانا، وہاں پہ بڑا کا جھاڑ ملیں گا، وہاں سے مڑنا، اس کے بعد میں ایک پان کے ڈبے کی دکان ہے، وہاں پہ ایک بڑا اونچا سا پتھر ہے، اور وہ 25 سال کے بعد میں بھی گئے تو رہیں گا ہی وہ پتھر آپ کو، آپ کو ایڈریس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ وہاں پہ ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، اور وہ اس کے بازو میں جو ہے نا وہ کالی گیٹ ہے، وہ گھر ان کا ہے۔ تو ایک تو راستہ بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ راستہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں طریقے سے راستہ مل جائے گا، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں لے کے آ رہا ہوں، میں پہنچا کے آؤں گا آپ کو۔ یہ دو معنی میں جو فرق ہے وہ ہے فرق یہ۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، اس دوسرے معنی کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی فائدے کے واسطے کہ یا اللہ اب بتائیے نہیں خالی، بلکہ لے کے چلیے، چلائیے ہم کو سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کو بتائیے بھی، سیدھے راستے پہ چلائیے بھی، کیونکہ چلنا بھی بغیر ان کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔
کوئی نیک کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. اور یہی مطلب ہے کہ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لا حول تو شیطان کو بھگانے کو پڑھتے. اب مؤذن اذان دیتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولتے لا حول پڑھتے، اور شیطان تو اذان کے پہلے جملے میں ہی بھاگ چکا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اذان کے وقت نہیں رہ سکتا، جتنی دور اذان کی آواز جاتی ہے اتنی دور تک اس سے آگے تک شیطان نکل جاتا ہے. برداشت نہیں کر سکتا، اذان کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، دعوت کو برداشت نہیں کر سکتا. دعوت کی ایک خصوصیت ہے، اللہ کی طرف دعوت کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہاں تک جاتا ہے جہاں تک اس کا آواز نہ آ رہی ہو. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگ شیطان کو بھی صرف مسجد کے دروازے تک ہی رکھنے کے عادی ہیں. اب اپنی مجبوریاں ہیں، کیا کر سکتے، گھروں تک جا ہی نہیں رہی ہماری آواز. سیٹ اپ کچھ ایسا ہے، حالات کچھ ایسے ہیں، مجبوریوں میں اجازت بھی ہے اس طرح کی، کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ شیطان تو پہلے ہی بھاگ چکا ہے. اب یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول کا کیا مطلب ہے؟ لا حول کا کیا معنی ہے؟ لا حول ہمیشہ جو ہے وہ شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہوتا. لا حول میں یہاں اس معنی میں ہے یہ جملہ کہ یا اللہ آپ نے نماز کے لیے بلایا اور میں نماز کے لیے چاہتا ہوں آنا، لیکن آپ کی مدد اگر ہوگی تو ہی میں پڑھ سکوں گا، ورنہ نہیں. آپ کی مدد کے ساتھ ہی پڑھ سکوں گا، آپ کی مدد نہیں ہے تو نہیں پڑھوں گا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مسجد کے لیے نکلتا ہوں لیکن میرا دل اندر سے کانپ رہا ہوتا ہے کہ میں مسجد ہی جاؤں گا یا شراب خانہ چلا جاؤں گا. بول نہیں سکتے. پہلے کے زمانے کے لوگ خالی ڈرتے تھے اور ہم لوگ تو کرتے بھی ہیں. مسجد کو آ رہے تھے، وہ ایک دوست مل گیا راستے میں، ارے پتہ نہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اب بالکل آخری چوا ہونے والا ہے، آخری چھکا وہ ادھر سے ادھر نکل گئے. اب وہاں جو بیٹھ گئے تو پھر ڈسکشن شروع ہو گیا، انہیں ایسا کرا انہیں ویسا کرا، اس نے ایسا بولا اس نے ویسا بولا. انہیں نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا. والوں نکلے تھے مسجد کی طرف، چلے گئے میخانہ. اس لیے لا حول پڑھنے کی تعلیم ہے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنو تو حوقلہ پڑھو. اس کو حوقلہ کہتے ہیں عربی زبان میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ اور عرش کے خزانے کی چابی ایک روایت میں قرار دیا ہے. عرش کے خزانے کی چابی ہے، جس کو یہ بات مل گئی، یہ سیکرٹ مل گیا، یعنی وہ ہر بات میں اللہ سے مدد پہ آ گیا اور ہر کام کی توفیق کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ ان کی توفیق ہے. تو اس کو بہت کچھ مل گیا، کیونکہ عمل محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اس سے ہوتا نا، بعض مرتبہ آدمی خیر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، اس کے بعد پھر بڑاپن میں آ جاتا، جتانے میں آ جاتا، ہم تو وہ ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اور آتا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی آواز لگا رہا ہے، اس نے کیا؟ جان اس نے خود سے حاصل کی تھی، صحت اس نے خود سے حاصل کی تھی، جو مال دینے کی بات کر رہا ہے یہ مال اس کا اپنا تھا، اس نے جو ارادہ کیا یہ ارادہ اس کا اپنا تھا. نکالو اس کے حساب میں سے، اس کے حساب میں سے نکال لیا جاتا ہے اس عمل کو. جھوٹ بول رہا ہے وہ. اور جب بندہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے نہیں کیا آپ نے کیا، یہ حصہ میں نے نہیں لیا آپ نے لینے لگا دیا، یہ نماز میں نے نہیں پڑھی آپ نے پڑھوا دی، یہ ذکر میں نے نہیں کیا آپ نے کروا دیا، یہ دین کا کام میں نے نہیں کیا آپ نے کروا دیا. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سال کے بعد آخری سفر میں یہ فرما دیا کہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ. یہ اپنے بندے کی آپ نے مدد فرمائی اور اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور سارے دشمنوں کو آپ اکیلے نے ختم کیا، ہم نے نہیں کیا. وہزم الاحزاب وحدہ. جب کوئی بندہ ایسا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ فرماتے ہیں دیکھو جی، فرشتوں میں کہتے ہیں دیکھو یہ بندہ اپنی قوت سے اپنی ہمت سے کام کرا، اپنے ارادے سے کام کرا، اپنا پتا مارا، اپنا مجاہدہ کیا، خون بہایا، پسینہ بہایا، چلا میرے لیے، پھرا میرے لیے، جو مال میں نے دیا تھا اس میں سے لگایا، پھر کہہ رہا میں نے نہیں کیا، میں نے لکھو اس کے حصے میں لکھو بھائی اس کا ہی ہے یہ، اس کا ہی ہے یہ. جب بندہ نفی کرتا ہے اپنی تو اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اس بات ہوتا ہے. جب بندہ اس بات کرتا ہے اپنا تو پھر اللہ کی طرف سے نفی ہوتی ہے، کیونکہ حقیقتاً تو اس بات اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ میں اس بات کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور نفی کس کی ہے؟ غیر اللہ کی ہے. ما سوى اللہ کی نفی ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے. اور اس بات جو ہے نا پازیٹو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. صرف ہم سب کے سب مائنس میں ہیں، پلس وہی ہے. حق تعالی شانہ نے ایسا نظام فرمایا ہے میرے دوستوں کہ لا حول ولا قوت دے دیا امت کو کہ جب تک یہ امت پورا بھروسہ مجھ پر کرے گی اپنے ہر عمل کرنے سے پہلے بھی، عمل کرنے کے بعد بھی،
اس کو توفیق دیتا رہوں گا، اور جس دن اس کی اپنی ذات پہ نظر آئے گی محروم کر دوں گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جمتے کیوں نہیں، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جمتے اس لیے نہیں کہ کام تھوڑا کر کے نظر اپنے اوپر کرنا